اللہ چاہتا تھا ایک ایسی مخلوق آئے جو ہمارے حکم کے خلاف کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، اسے اختیار ہو، پھر ہماری وہ مانے تاکہ ہم اس کو جنت عطا فرمائیں۔ اس مالک نے ہمیں وجود بخشا اور اس مالک نے ہمارے وجود کو خرید بھی لیا ہے اور پھر اختیار ہم کو دے دیا۔ کیسا کریم ہے وہ ذات۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اللہ ہمیں نوازتا ہے، اسی نوازش کا، اسی فیضان کا، اسی عنایات ربانی و سمدانی اور یزدانی کا اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دینے کا فیصلہ کیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول گرامی میں سے یہ تھا کہ رجب کا جب چاند آپ کو نظر آتا تو آپ اسی وقت سے دعا کا اہتمام فرماتے اور کثرت سے یہ پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرما اور ان برکتوں کے جلو میں ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں حاضری سے سرفراز فرما۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کس قدر تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ جب آتا تو اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ اللہ کے رسول افطار نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ رمضان المبارک کا استقبال اچھی طرح سے ہو سکے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جو خاص عبادت ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے، صوم ہے۔ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ دن میں ہم روزہ رکھیں اور رات میں تراویح کا اہتمام کریں۔ اس طرح رمضان المبارک عبادت 24 گھنٹے کی اس شخص کے لیے لکھی جاتی ہے جو دن میں روزے کا اہتمام کرے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ ہم سب بھی چاہتے ہیں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی جب ایک خاص وقت تک چلتی ہے تو اسے اوور ہالنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا ہم اسے کچھ دن کے لیے چلانا بند کر دیتے ہیں اور اسے لے جا کر کے کمپنی کے حوالے کرتے ہیں، یا یہ کہ ان مقامات میں جہاں اوور ہالنگ کا عمل ہوتا ہے وہاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم اس پہ سواری نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل یکسو ہو جاتے ہیں اس گاڑی سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو یہ جسمانی گاڑی ہمیں عطا کی ہے جو بہت قیمتی ہے، اللہ نے اس کے اندر فہم و فراست، رشد و ہدایت
موعظت، حق اور باطل کی پہچان، جائز و ناجائز کی معرفت، اپنے اور یگانے کے درمیان فرق، کفر اور ایمان کی شناخت، اس باڈی کے اندر، اس سواری کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ 11 مہینے ہم اس کو تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں اور زندگی کے دیگر تقاضوں میں لگائے ہوئے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر کے صبح تک دماغ بھی کام کرتا ہے، ذہن بھی کام کرتا ہے، نگاہ بھی کام کرتی ہے، سماعت بھی کام کرتی ہے، یہاں تک کہ سارے اعضاء و جوارح اس باڈی کے ہمارے تابع ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اس کی بنیاد پر جو چیز آتی ہے وہ غفلت آتی ہے، یعنی اللہ نے جس مقصد سے ہم کو پیدا کیا ہے وہ مقصد فوت ہوتا رہتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس میں نقص پیدا ہوتا ہے، اس میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غفلت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے یا اس زنگ آلود اعضاء کی درستگی کے لیے، صفائی اور ستھرائی کے لیے، ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو اور اس کی ترجمانی کے لیے جو زبان اللہ نے دی ہے اس کو شستہ کرنے کے لیے رب کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے۔ یہ مہینہ رمضان ہے، ہم لوگ رمضان بولتے ہیں، یہ صحیح نہیں، رمضان ہے، میم کے فتح کے ساتھ قرآن پاک استعمال کرتا ہے۔ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ ہر اسم کے اندر معنی کی خوبی پنہاں ہوتی ہے، لہذا رمضان کے معنی ہیں جھلسا دینے والا مہینہ، جلا دینے والا۔ گویا یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے نقائص کو، ہمارے معائب کو، ہمارے مصالب کو اور ہماری ذہنی، فکری، علمی، روحانی کمزوریوں کو سوخت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے فضل سے اس نے ہمیں باڈی بھی دی، جسم بھی دیا، جسم کے اعمال بھی دیے، اور اس میں جب کوئی کسی قسم کی فروتنی اور عاجزی اور کمزوری اور ضعف اور انحطاط، پژمردگی، آزردگی، افسردگی کا لحاظ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو اس کے ازالے کے لیے اس مالک نے اپنی طرف سے گفٹڈ طور پہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا اس میں ہم ذہنی طور پر، فکری طور پر، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسان کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب عبادت ہی کے لیے اللہ ہمیں پیدا کر رہے تھے تو فرشتے کیا کم تھے؟ پھر ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ عبادت صبح سے شام تک عبادت ہی کریں گے، یہی مقصد حیات ہے۔ بھائی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ فرشتوں کی عبادت کی نوعیت الگ ہے اور انسانوں کی عبادت کی نوعیت الگ ہے۔ فرشتوں کی عبادت ایسی ہے کہ انہیں جس کام میں لگا دیا گیا ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے سوتے نہیں ہیں، فرشتے ازدواجی زندگی اور خانگی زندگی سے آزاد ہیں، شادی بیاہ ان کیا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ان کی عبادت اور ہماری عبادت میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کھانے کو بھی لگایا، پینے کو بھی لگایا، انسان ہے تو بشری تقاضے اس کے ساتھ، چنانچہ انبیاء بھی انسان تھے، بشر تھے۔ لہذا یہی چیز اشکال کا باعث تھی کفار قریش اور اس زمانے کے منکرین خدا کے لیے، ما لہذا الرسول ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق،
کہ رسول کیسے ہیں یہ رسول کیسے ہیں جو کھاتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں، بازار میں سودا سلوک بھی خریداری کرتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انہیں اشکال تھا۔ حضرات، اس فرق میں ایک مثال سے ہم دادے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بدنگاہی بہت بری چیز ہے، بدنگاہی بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بدنگاہی کرتا ہے شیطان زہر میں بجھے ہوئے تیر سے اس کو نشانہ بناتا ہے، اس کی ساری باڈی زہر آلود ہو جاتی ہے، اس کا دل و دماغ زہر آلود ہوتا ہے، اس کا فکر و خیال زہر آلود ہوتا ہے، اس کے تصورات زہر آلود ہو جاتے ہیں جب بدنگاہی کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک نابینا ہے وہ بدنگاہی کر سکتا ہے؟ اب اگر وہ نابینا اس بات کا دعویٰ کرے کہ زندگی میں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی ہے تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور یہی آ کر کے اپنی گویا کہ عیب اس نے ذکر کیا کہ حضور میں بدنگاہی بہت کرتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، نکڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، یہی کرتا رہتا ہوں، اسی میں مجھے یہ کیسے چھوٹے؟ یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، یہ ایک پیالہ دودھ ہے، اس سڑک کے اس پار فلاں صاحب ہیں، ان کو لے آ کر کے پہنچا دو، لیکن یاد رکھو ایک قطرہ بھی دودھ گرنے نہ پائے۔ تمہارے ساتھ ایک آدمی جوتا لے کر چلے گا، اگر ایک قطرہ گرا تو ایک جوتا تمہارے سر پہ پڑے گا، تم پہنچا کے آؤ۔ اس نے کہا پہنچا دیں گے۔ وہ لے کے چلا اور بڑے اہتمام کے ساتھ لے آ کر منہ پہنچا دیا، اس لیے کہ ہمہ وقت اس کی نظر کس پہ ہے؟ اس پیالے پہ ہے جس میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ جب واپس آیا تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہیں تمہاری نظر بھٹکی، کوئی بدنگاہی کی، کسی اجنبیہ پہ تمہاری نظر گئی؟ کہا حضور جاتی کیسے، جوتا ساتھ میں تھا، جوتا ساتھ میں تھا، اور آپ نے کہا تھا ایک قطرہ بھی نہ گرنے پائے، تو اس کا خطرہ تھا، ہمیں استحضار تھا اس بات کا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بھائی اس سے زیادہ ایک جوتے سے بڑھ کر کے اللہ کی پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ لہذا حضرات فرشتہ عبادات الہیہ میں ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نوعیت الگ ہے۔ اللہ چاہتا تھا ایک ایسی مخلوق آئے جو ہمارے حکم کے خلاف کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، اسے اختیار ہو، پھر ہماری وہ مانے تاکہ ہم اس کو جنت عطا فرمائیں۔ اس مالک نے ہمیں وجود بخشا، اور اس مالک نے ہمارے وجود کو خرید بھی لیا ہے اور پھر اختیار ہم کو دے دیا۔ کیسا کریم ہے وہ ذات! ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے عوض اس نے خریدا ہے۔ اب جو اس نے حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کے خلاف کرنے پر اختیار و قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ اسی نوازش کا، اسی فیضان کا، اسی عنایات ربانی و سمدانی اور یزدانی کا اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔